ذوق شوق دے نال دروشی پڑھو جا اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وَأَمَّنَ وَالُودِي حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب و تعظیم علماء ذی احتشام ثنا خانان ائمہ حفاظ و قراء عزیز طلبہ اور دیگر محتشم سامعین آج دائے سونا پروگرام جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا کہ حاجی محمد اقبال صاحب حاجی محمد ظفر اقبال اور انہاں دے برادر محمد ریاض حسین صاحب نے اپنے ڈیرے دوتے عمرہ شریف دی ادائیگی تو بعد واپسی دے سلسلہ دے وچ اپنے ڈیرے دوتے منعقد کیتا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ جل مجدو تمام مسلمانوں کو حرمین طیبین طاہرین دی مقبول اور با ادب حاضری نصیب فرماوے یہ بڑی سعادت دی گال ہے کہ ظفر اقبال صاحب کو اللہ جل مجدو نے اپنے گھر اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے دار دی زیارت نصیب فرمائی
اے ساری کرم نوازی زبدۃ الاولیاء زینت المشائخ حضور سیدنا شیخ الاسلام قبلہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ دی کرم نوازی ہے کہ سایہ نے اپنے دردی خدمت کرنا لے ایک غلام اور لنگر دی تقسیم کرنا لے ایک انسان دوتے بڑا کرم فرمائے کہ اس درد دی حاضری انہوں دے نصیب ہوئی ہے۔ محتشم سامعین یہ عام در نہیں بلکہ مقدس بارگاہ ہے مسجد حرام بیت اللہ شریف جتا اگر ایک نماز ادا کی تھی ونیے اللہ جل مجدول لاکھ نماز دا ثواب عطا فرمائے دے، اور مسجد نبوی او بابرکت مسجد ہے جس دے اندر ایک نماز ادا کرو اللہ جل مجدول 50,000 نماز دا ثواب عطا فرمائے دے۔ یہ فضیلت اور برکت ہے۔ الغرض آج دا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک معراج دے حوالے دے نال ہے، اور معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سیر بیت اللہ شریف تو بیت المقدس اور بیت المقدس تو سدرۃ المنتہا اور پھر لامکانہ تک کرائی گئی۔ اے جرا بیت المقدس شریف ہے، اے شام دی سرزمین فلسطین دا علاقہ ہے اور بڑی بابرکت جا ہے، جن دے متعلق ابن عساکر نے یہ روایت جلد اول کے اندر نقل فرمائی تاریخ دمشق دے کہ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے جاءہ رجل، ایک شخص آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، آندھی فسلم علیہ، حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیتا، ثم قعدا، پھر بیٹھا، ودعا لہو، آواستے دعائے خیر کی تھی، کیونکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ تابعین دل چنے، اور آپ پہلے مذہب یہود ہوتے ہیں، تورات شریف اور انجیل دے بہت بڑے عالم اور حافظان، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مبارک دور دے وچ آپ نے کلمہ پڑھا اور بہت بڑے دین متین دے عالم ہیں، تو لوگ دور دراز تو آکے آپ کا مسائل پوچھ دیں، اسرائیل کے آیات دے متعلق، تورات اور انجیل دے متعلق، قرآن حدیث دے متعلق آپ دیکھو لوگ آکے مسئلے پوچھ دیں، تے شریعت مطہرہ دا اصول ہے جتھو تھا کو مسئلے دا حال مل پوے اون عالم واسطے اون مفتی واسطے اللہ دی بارگاہ چو خیر دی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اے شخص بھی آیا آپ دی بارگاہ دی وچ، ابن عمیمر رحمت اللہ علیہ فرمائے دے آکے آپ کو سلام کیتا، ودعا لہو، آواست دعا خیر کی، دعا منگن تو بعد حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی دا کہ ممن ہوا، یہ آمن اللہ شخص کون ہے، کتھو ہے؟ اس بندے نے عرض کی تھی حضور من اہل شام، میں ملک شام دے چھو تھوڑی بارگاہ دے مسئلہ پوچھن واسطے حاضر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لعلک من الجند الذین منہم الفون سبعا یدخلون سبعون الفا یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب۔ اچھا تیرا تعلق کیا اون جماعت دینا لے جنہیں 70,000 بندے دوتے مشتمل ہو سی تے جنت دے بغیر حساب کتاب اور بغیر عذاب دے داخل تھی؟ اس نے عرض کی یا شیخ اے کعب احبار مانو او کیری جماعت ہے کتھو دے رہانا لیے جنہیں 70,000 افراد ہوتے مشتمل ہو سی تے بغیر حساب کتاب اور عذاب دے اللہ دی جنت ہی داخل تھی سی۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اہل ہمس، او ہمس دے لوگن جنہاں دوتے اللہ نے فضل فرمائے، ہمس دا 70,000 شخص ہوئے جرا بغیر حساب کتاب اور عذاب دی اللہ دی جنت ہی داخل تھی سی، کیا تو انہاں دے بھی چوئی؟ اس نے عرض کی تھی لست منہم، حضور میرا تعلق ہمس دے دان نہیں، میں انہاں لوگاں دے بھی چونا۔ پھر سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے میں کو تیمیں محسوس تھی میں سواگ لجپال دے نال کہیں قبرستان ہی چاہے بیٹھے، یہ شاید زندگی دا پہلا جلسہ ہے، تے اتھا جتنے بھی آئے بیٹھے شاید انہاں دی آپس ہی بن دی نہیں۔ ویسے میں حدیث پاک دے اندر دیگر روایات دے پڑھے اس طرح باہمہ طریقہ مسلمانہ دا نہیں، ٹھیک ہے؟ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کھنڈ کے باونا کافران دا طریقہ ہے تے مل کے باونا محمد عربی علیہ السلام دے غلامہ دا طریقہ ہے۔
ہاں اگر میری گال سمجھ آ گئی ہے کہ ار سریکی دے وچ تو میں سارے اٹھی کے قریب آونجو بالاں کو پیچھے کر دیو کیونکہ طالبان دی قوم تا اے ہے اوتے مدرسے چ بیٹھ کے بھی سبحان اللہ نہیں آدے تے ایتھا کیا آکسن تھوڑا قریب آونجو کوئی کچھ تو کو نہیں آدا نہ سیاسی جلسہ ہے نہ ہی تا کوئی اس طرح دا بندہ کوئی وزیر مشیر بیٹھا ہے جڑا تھوڑی جڑا والا دھون کلا دے سی کچھ بھی نہیں تھا قریب قریب تشریف گھینا ایمیں پچھنا شاید بزرگ بیٹھے نو انڈیا تو تشریف گھینا ہے انہاں کو سمجھ سرائکی دی اوڑی اوکھی بیان دیاں دے کہ پتہ چل رہا ہے بھی اے لوگ الحمدللہ سرکار علیہ السلام دا میلاد سنانا لے ایک دبا کے آکھو جا سبحان اللہ کیونکہ باروں بھی بہت سارے لوگ ہیں جرے براجمان ہیں انتظر چل دے پھر دے پہن انہاں کو پتہ لگ ونجے جلسے دی باقاعدہ کاروائی شروع ہو چکی ہے اجرے جلسے سارے میلاد دے تھی نا این دے وچ مختلف قسم دے لوگ تشریف گینا لیں کچھ ہوندر منیوں بھئی قاری قرآن دی تلاوت کرے سی تو ذرا مزہ گھناؤں قرآن دی چست حاصل کرو کچھ ہوندن بھی نات خان سرکار علیہ السلام دی عظمت بیان کرے سی سرکار دی آل و اصحاب دے ترانے پڑھ سی تو تھوڑا جا سکون حاصل کر رہا ہوں تو کچھ او ہوندے نے کہ جرے آکے آدمی قرآن حدیث دا واز تھی سی قرآن حدیث دے واز کو سلزت حاصل کرے سوں تے کچھ حضرات او ہوندے نے کہ جتی پرانی تھی گئی ہے اے بھی وٹائی آسوں لنگر بھی کھا دی آسوں اللہ تعالیٰ ای منحوس گروپ تو ہر کو محفوظ فرماوے تے پنجواں گروپ او ہے جرا اندر ناسی سیڈاں دے تراسی کچھ اندر بندے بھیج دے سی فون دے رابطہ مسلسل رہے ویسی لنگر کو کتنی دیر ہے کوئی نہیں سمجھ آئی ہاں جرے اے جن بندے بیٹھی ہو الحمدللہ فون بند کر کے رکھو تاکہ اندر تشریف گھینا وین لنگر پہلے کو نہیں ملنا تقریر ختم تھی سی تا لنگر مل سی تقریر تو پہلے لنگر تا ملنا کو نہیں اسے کلو ذوق شوق جنر محبت نہ کچھ سبحان اللہ تاکہ لانگری حضرات کو بھی سمجھ آونے کہ جلسہ شروع ہو چکا ہے ایسا ون کے سرکار دے دین دی گلبات سنو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لَعَلَّكَ مِنَ الْجُنْدِ الَّذِينَ يُعْرَفُونَ بِالثِّيَابِ الْخُضْرِ فِي الْجَنَّةِ وہاں تیرا تعلق اون جماعت دے نال تا نہیں جنہاں کو جنت وچ سبز لباس دیتا ویسی سبز لباس طبیعہ دا بھی ہو سی پر او ساوے لباس میں بڑے مشہور ہوتے ہیں اس آمانہ لے فتوہ پوچھانا لے مسئلہ پوچھانا لے ملاقاتی نے عرض کی دی حضور من ہم او کرے لوگن جنہاں کو جنت دے اندر سبز لباس عطا کیتا ویسی اور اس سبز لباس دے نال بڑے مشہور ہو سن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا اہل دمشق او دمشق دے لوگ ہو سن جنہاں کو اللہ جل مجدو جنت دے اندر سبز لباس عطا فرمائے اس نے عرض کی دی حضور لستو منہم میں اون اہل دمشق دے وچ بھی نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لعلک من الجند الذین ہم تحت عرش الرحمن اچھا تیرا تعلق وقت اون جماعت دے نال تا نہیں جری قیامت علی دیوار اللہ دے عرش دے تھلے سائد تھلے موجود ہو سی اس نے عرض کی تا او کون لوگ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہم اہل اردن دے لوگ نے جنہاں کو اللہ جل شانو ارض تھرائت تلے مقام عطا فرمائی سی اس بندے نے عرض کی دی لست مینو حضور میں اردن آلی دوچ بھی نا آپ نے فرمایا لعلک من الجند الذین شاید تیرا تعلق اون جماعت دینا لے شو انہا لوگاں دے بچوئے ینظر اللہ علیہم عز و جل یومن مرتین جہندو اللہ جل مجدو ہر روز دو مرتبہ نظر رحمت فرمائے اس عرض نے عرض کی دی حضورو کیرے لوگ نے اس آمن والے بندے نے پوچھا حضورو کیری جماعت ہے جیندو تے دیوار دو دفعہ اللہ جل مجدو اسمانہ دا رب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا خالق کائنات دا پالک دیوار دو دفعہ نظر رحمت فرمیندے حضرت سیدنا قعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم اہل فلسطین او فلسطین دے خوش قسمت لوگ نے کوئی نہیں سمجھ آ رہی او فلسطین دے لوگ نے اس بندے نے عرض کی دی نام آنا منہم ہاں حضور میں انہاں دے وچوں میں بیت المقدس دی دھرتی تو آیا
اے بیت المقدس اور فلسطین دیو پاک سرزمین ہے جیندو تے صبح دے ٹائمی اللہ جل مجدہ نظر رحمت فرمے دے شام ٹائمی نظر رحمت فرمے دے اے او پاک دھرتی ہے جتا ہر ویلے رب دے کرم دی برسات ران دیئے اے بھائی گالے دنیا دے حکمران بغیرت بن چکے نے او حکومت دے لالچ اور اقتدار دی پیاس دی وجہ تو انہاں لوگوں کو دہشت گرد پہ قرار دے دینے انہاں لوگوں دے نال امداد نہیں پہ کرے دے جو انہاں لے پاسے مہربانی نہیں پہ فرمے دے ورنہ تاریخ دمشق ابن عساکر دی جلد اول دی چایا ینظر اللہ عز و جل الیہم مرتین اے فلسطین دی دھرتی او ہے اے جناب اللہ بیت المقدس دی دھرتی او ہے جیری دھرتی دوتے رہنا لے لوگاں دوتے رب تعالیٰ صبح ٹائم بھی نظر کرم فرمے دیتے شام ٹائم بھی نظر کرم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لجپال لجپال علماء حق آل سنت سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی تو این بیت المقدس دی دھرتی دوتے این فلسطین دی دھرتی دوتے بیت المقدس شریف ہے بیت المقدس شریف سب تو پہلے بنایا کہیں مختلف روایات مطلب کوئی عالم دین یا کوئی طالب العلم یا کتب جناب اللہ بینی کرنا اللہ شخص آکے جی میں نے تو روایت یوں پڑھی ہے نہیں اون دا ذمہ دار تو میں نہیں روایات متعدد نے لیکن اس دے متعلق سب تو پہلے جن دے بارے الانس الجلیل بے تاریخ القدس والخلیل کتاب دنا ہے دو جلدہ دے اندر بہر دی چھپی ہوئی عربی دے اندر ہے اس دی جلد اول دے اندر اے روایت موجود ہے اس مبارک روایت دے الفاظ اے نے اول من بناہو ورعا موداہو یعقوب علیہ السلام بیت المقدس دی جاہ حالے مسجد بنی کوئی نہیں اے جگہ بنی کوئی نہ آئی اتنا مسجد تعمیر کوئی نہیں تھی عمارت کوئی نہیں بنی سب تو پہلے کو دیکھنا لے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے تو سب تو پہلے بناوانا لے بھی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کیمیں آپ نے دیکھی کیمیں آپ نے بنائی این دے متعلق علماء زی احتشام لکھ دے کہ ان اباو اسحاق علیہ السلام حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دے ابے دنائے حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ آدھی بھئی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمائے میں کو والے والد گرامی نے حکم دیتا آمرو اللہ ینکہا امراتم من الکنعانیشین کہ پتر جرے علاقے اثر آنے اے علاقہ کنعان دا اتنا لوگ کنعانی زیادہ رہنے یہ میں سارے کن برادری ہیں اے بلوچ اے خان اے جام اے فلائے تو اتنا بھی کنعانی قوم ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمائے میں کو والد گرامی نے حکم فرمایا بیٹا تے کنعانی قوم دے اندر شادی نہیں کرنی کیونکہ ہر قوم دے کچھ رواج ہوندے نے معاملات ہوندے نے انہاں دا طور طریقہ سارے نال نہیں ملدا لہذا میں والد ہو کے تے حکم لینا این کنانی قوم دے اندر شادی نہیں کریں جلے آپ کے آخر دیتا گیا وہ آمر ہو این جن کے ہمیں بنات خالی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے عرض کی تھی ابا حضور اگر کنان دے عورتوں دے نال شادی نہیں کرنی تو وہ تو حکم فرمائے کرا کی تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لجپال لجپال پیر سواگ لجپال لجپال پیر سواگ لجپال لجپال پیر سواگ لجپال 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 پیر سواگ استانہ عالیہ پیر سواگ شریف استانہ عالیہ پیر بارو شریف لجپال لجپال پیر سواگ تشریف سمجھ آ رہی ہے سیدنا اسحاق علیہ السلام نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے بیٹے کنعانی قبیلے دے اندر کسی نال شادی نہیں کرنی
آپ نے عرض کیا حضور اگر کنان دے لوگاں دے نال اسا رشتہ نہیں جوڑنا حکم ارشاد فرماؤ شادی کرنے کے لیے جگہ دے امرہ این ینکح من بنات خالی سیدنا اسحاق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو سا رشتہ اپنی خالہ دے گھر کرنے کیونکہ احادیث پاک سے چیز ثابت ہے جیری اولاد اپنے جناب والا والدین دے آقا من کی رشتہ کریں دی ہوں دیئے اللہ جل مجدود شادی دے اندر برکت عطا فرمیدہ ہوں دے جمعہ کہ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ دے والد گرامی مبارک آپ غلام ترک دے ایک شخص دے ہتھے آگیا آپ اس بندے نے آپ کو باغ دی باغبانی واسطے رکھوالی واسطے چوکی دارے واسطے اپنے کول رکھے حضرت مبارک فرمیدن بندہ بڑا سخت تھا اگرچہ نیک ہا متقی پرہیزگار ہا تبن بڑا سخت تھا اس نے میری ڈیوٹی لے کے میں ایک باغ دی رکھوالی کرنی ایک دیوار چکر لیست میں کو دے کہ باغ دی بچو او انار تروڑ کے گینا جرا انار کھٹا ہوئے میں اپنے ترک مالک دی بارگاہ دی انار توڑ کے گینے ہیں انہوں نے کھول کے جلے چیک کیتے چک ہے تو انار بڑا شیریں اور مٹھا میں کو مالک نے کہا تو اتنے سال این باغ دی باغبانی کریں دے رکھوالی کریں دے گزر گئے تے کو حالے پتہ کوئی نہیں کیرے بوٹے دا پھل مٹھا ہے تے کیرے دا کھٹا ہے عرض کی تھی حضور کھٹے تے مٹھے دا پتہ تا کو ہوں دے جے کو جناب والا کیا ہو چکھا ونجے جیرا بندہ چکھے میں کو تا 10 سال ہو گئے پھل تا دور دی گالے اسا تا کری ہوں دا پترہ بھی نہیں چکھا کوئی نہیں سمجھ آئی اسے گالوں تا ہوندہ جرا قاسم بڑے تقسیم کرنا اللہ بنے کہ خان کہا دوتے بارو کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر سواگ لجپال نے فرمایا یہ چیز تقسیم کرو انہاں دے جو وانڈ دیو آپ نے ساری وانڈ دی تھی آپ نے فرمایا اے مولانا عبداللہ صاحب تیرے واسطے کشے بچی ہے آپ نے فرمایا حضور تو سا کے وانڈ دیو اے تو نہیں فرمایا اپنے واسطے رکھو باغبان نے آکھا اس جہاں مالک نے آکھا کہ تے کو پتہ کوئی نہیں اتنے سال ہو گئے تو اس باغ دی رکھی ودا کرے نے حالے بھی تے کو پتہ کوئی نہیں کہ پھل کیرا مٹھا ہے تے کیرا کٹ ہے آپ نے فرمایا میری ڈیوٹی کیا ہے باغ دی رکھوالی کرنا میں باغ دی رکھوالی کرنا میں پھل چیک کرنے واسطے کوئی نہ آیا مٹھا کیرے تے کھٹا کیرے اس شخص نے آپ دے تقوی اور طہارت کو دیکھ کے فرماون لگے کہ اے مبارک آج تو بعد تیری ڈیوٹی ختم تو میرے کول ہی راسے کیونکہ میں علم و حکمت دا کمی کرندہ ہونا تے تین جے بندے دی میں کو ضرورت ہے ایجا متقی پرہیزگار بندہ ہوئے تے نیک لوگاں دے صحبت اچ مہل اللہ بھامے بندہ جہل بھی ہوئے اللہ تعالیٰ اندو تے ویرانگ چڑھا چکندہ ہوئے من نال بیٹھا کر علم و حکمت کا گالی کرے سوچے کو فائدہ تھی سے ایک دیوارے گلاں دے وچ اس ترک تاجر نے آکھا اے مبارک میرے گھر دے اندر اپنی بیٹی دا رشتہ جوان ہے تو میں کو مشورہ دے کتھا شادی کرنی چاہیے حضرت مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بستان المحدثین دے اندر اس روایت میں کل فرمایا آپ فرمائیں دے کہ لوگوں اے حضرت مبارک نے فرمایا اے ترک تاجر میرے کن اگر مشورہ گھرنا چاہنے تو معاملے نے 4 قول نے 4 جیرا مذہب عرب دا دور جہالت دے عرب لوگ وہ ہمیشہ حسب اور نسب کو دے دن جیرے نے عیسائی جمال کو دے دن اور جیرے نے یہودی اے مال کو دے دن تے جیرا ہے دین اے اسلام کو دے دن کوئی نہیں سمجھے اگر یہودیاں نال تعلق ہوئے کسے دا تو یہودی ہمیشہ مال و متاع کو لے کے رشتہ کرے دن جیرے ہوئے عیسائی اے ہمیشہ حسن و جمال کو لے کے رشتہ کرے دن جیرے ہوئے جہل عرب اے ہمیشہ حسب اور نسب کو لے کے رشتہ کرے دن تو جرا محمد عربی دا دین ہے اے دینداری کو لے کے رشتہ کرے دن اے بھئی گالے اسا اپنے سونے نبی دا طریقہ بھول گئے اسا نے دینداری کو مد نظر نہیں رکھا اسا اتھائی ہی رشتہ کرنا کہ جتو مال و متاع چوکھا ہوئے پھر نتیجہ یہ ہی نکلتا ہے بڑی دھوم دام نال شادیاں ہویاں کچھ عرصے بعد وہ خوشی غمی کے اندر تبدیل ہوئے دیئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ گال سن کے بڑے خوش ہوئے جناب والا ترک تاجر انہیں اپنی بیوی کو دسا کہ جرا سارا نوکر ہے میں اندے نال مشورہ کیتا ہے انہیں میں کوئی 4 گالی کیتے ہیں کہ جناب والا رشتہ کرنا ہوئے تو 4 چیزاں کو مد نظر رکھو یہودیاں دا طریقہ دے دیو یا عیسائیاں دا دے دیو یا وقت جہل عرب دا دے دیو یا محمد عربی دا طریقہ دے دیو میں کو گال بڑی پسند ہے آپ دی بیوی نے فرمایا ترک تاجر دی گھر والی نے آکھا او کملہ ہو گئے مبارک تو وڈا کوئی مبارک جنا ہو سکتا ہے آپ دی شادی اس ترک تاجر دی بیٹی دے نال ہوئی تے اتھو پیدا ہوئے جناب عبداللہ بن مبارک عبداللہ تا عبداللہ ہے بخاری دا سب تو وڈا راوی ہے
جرے اسناد بخاری دے اندر ہر جگہ دے آندے ان عبداللہ ابن مبارک ان عبداللہ ابن مبارک او عبداللہ بن مبارک جے کو والد نے 50,000 درہم عطا کیتا کہ بیٹا جاؤ جا کے تجارت کرو. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک فرمیندن میں جا کے جنرل 50,000 دیاں کتاباں گھدیاں حدیث دے دفتر خریدے اور لکھتا رہ گیا. جن واپس آیا والد گرامی نے پوچھا سناؤ بیٹیا تجارت جو کی تھی کتنا مال گھدئی کتنا ویچئی کتنا نفع تھئی. آپ نے دفتر حدیث دے سامنے رکھے ابا حضور جرا نفع میں کر آیا میں دنیا چ مک دے نہ آخرت چ مک دے. آپ دے والد نے فرمایا بیٹا واقعت نے ایسا نفع 30,000 درہم دیا ہی نہیں من دین مصطفیٰ سے خرچ کرتے سونے نبی جی حدیث دا عالم بن. آج تو مدرسے کا طالب العلم اگر والدین کو آکھے کہ مدرسے واسطے ایک چیز ضرورت ہے دین واسطے ایک چیز ضرورت ہے تو ساری غربت ساری دین واسطے ہے. اچھا مدرسے دے اندر بھی پیسے مدرسے دے اندر بھی فیساں معلوم ہویا سارا ننگ یہ ساری غربت یہ ساری آر صرف دین متین دی تعلیم واسطے ہے. ہکے گھر دے بچے ہک مدرسے پڑھ دے ہک سکول پڑھ دے ان تے ورزی بھی فریش ان تے جنابلا بوٹ بھی فریش ان تے بستے تے پینسل دا خرچہ بھی ہر وقت موجود رہا سی. جرا دین متین پڑھے ان دے واسطے کوئی چیز کوئی نہیں. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دی سیرت رسا اے مصطفیٰ کریم دے کلمہ پڑھانا لے ہو آقا علیہ السلام دا دین پڑھو ان دین دو تے خرچ کرو جویں رب نے ساکو دنیا دی عزت بھی عطا فرمائیے دین دی عزت بھی عطا فرمائے تو حکم میں عطا فرما جوڑے سے. تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمیندن میں کو والد گرامی نے آکھا شادی کرنے تو اپنی خالہ دی بیٹی دے نال کرنے تو او کئی میل دور ہے آپ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمیندن توجہ الہ خالی لی یعنی کہ ای بناتا اس ٹائم میں براتاں والا رواج کوئی نہ آئی کہ 5-6 بساں کرو 40 کار کرو اتنے کچاوے تھے اتنا ٹرالیاں یہ رواج کوئی نہ آئی. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام تنہا چل رہے اپنے والد گرامی دا پیغام کھینے اپنی خالہ دیکھو اپنے آپ کو رشتہ ازدواج کو منسلک کرنے واسطے. آپ فرمیندن ادرکہ اللیل فی بعد الطریق فبات متوسدن حجرہ. میں سفر کریں دا میں سفر کریں دا میں کو راستے چ رات تھی گئی ہے نہ بندہ نہ بندے دی ذات نہ آبادی دا نام و نشان متوسدن حجرہ میں پتھر دی ٹیک لا کے سن گیا. جلے میں کو نیند رہی ہے تو فرآ فیما یرن نائمو جی میں لوگ خواب دیتے میں خواب دیتے میں عالم خواب دیتے پہلے دا انہ سلمن منصوبن الى باب من ابواب سمائے والملائکہ تارجو بھی وتنزل فاوہ اللہ عز و جل الی. میں ڈٹھا عالم خواب دیتے ایک سیڑھی ہے جری زمین تو آسمان تک لگی ہوئی ہے فرشتے ہوندے تو اتار چڑھاؤ پہ کرے دن ایک جماعت لاندھی پئی ہے دوسری جماعت واپس پئی ویندی ہے. عجیب و غریب منظر ہے جرلے میں یہ معاملہ ڈٹھا ہے کہ نورانی سیڑھی ہے نورانی فرشتے اس سیڑھی دوتے آندے پہنتے ویندے پہن فاوہ اللہ عز و جل الیہ اس وقت اللہ عز و جل میری طرح مبارک واحد کی کیونکہ میں رب دا پاک پیغمبر اللہ عز و جل نے میری طرف واحد نازل فرمائیے. پہلا جملہ واحد آئے ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا. اے یعقوب تیرے گل ذہن دے وچ ہوے معبود برحق میں ہاں سجدہ میں کو لے کے میں خالق اور مالک اور پالک انی انا اللہ اللہ میں ہاں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں. دوسرا جملہ ہے وَقَدْ وَرَّسْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ جیری جہاد تے بیٹھے ارض مقدس ہے اے پاک سرزمین ہے مالک و مولا زمینہ طبیعہ بھی ہن. رب العالمین نے ارشاد فرمایا این جگہ تے اللہ دا پاک بندہ پاک نبی بہ چکے میں نے سرزمین کو ارض مقدسہ بنا اے مقدس دھرتی مقدس سرزمین ہے. ثم وذریتک من بعدک رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد ورثتک هذه الارض المقدسہ این سرزمین دا وارث میں تے بنا مالک مولا کتھا میرا گھر کتھا اے جگہ اتنا آبادی نہ آبادی دا نام و نشان تے تو میں کوئی دا وارث پیا بنے میں چلو وارث ہی بناویں تے ہو سکتے بعد وچ آبادیاں ودھن تے میری اولاد کو نیڑے کوئی نہ لگا دے این ادارے دا محتمیم اج تمایاں میرے مرن تو میرے چلے ونجن تو بعد میرے وصال با کمال تو بعد این دا وارث کون بنسی رب العالمین نے ارشاد فرمایا وذریتک من بعدک اج تو محتمیم میں اج وارث تو ہے اگر تو سائیں دنیا تو چلے گئے تے اس تو بعد وارث تاری اولاد سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
میں نے عرض کی تھی مالک و مولا تھا میرے نال ہے جو کوئی نہ تو میں کوئی اس بیابان دی تو فرمائنے تھا کھڑو میں تھا کہنے نال کھڑا رب العالمین نے ارشاد میں آنا معاکا اے یعقوب مونجھا نہ تھی میں تیرے نال سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مالک و مولا ہو سکتے درندے نقصان نعرہ تکبیر، ہو سکتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے یعقوب پریشان نہ ہو احفظکا میں رب تیری حفاظت کرے سا سنی رولن بھی نہ دے سا کسے دا حملہ بھی کامیاب نہ تھا دے سا آنا معاکا میں جو تیرا یارا راسا بھی میں تیرے کٹھے میں رب تیری حفاظت بھی کرے سا حتی اردہ کے الہ هذا المکان فاجعلہ بیتا توبت فیہ فہو بیت المقدس رب العالمین نے ارشاد فرمایا مونجھا نہ تھی من شادی کر میں ولاد کوئی جہاد تے گھینا سا اسائیں تک مسجد بنے سو اوندا نا اسی بیت المقدس کوئی نہیں سمجھ آ رہی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے شادی رچائی شادی تو بعد رب العالمین نے حسب وعدہ حتی اردہ کا الہ هذا المکان اللہ جل مجد نے دوبارہ آپ اس جگہ دوتے لوٹایا آپ اس جگہ دوتے برا جمع ہوئے آپ نے بیت المقدس شریف بنایا رب العالمین نے شاد فرمایا گھرے جہاں پاک ہو سی قیامت تک اسے اتھا بتاں دی عبادت نہ تھی مانڈے سو اتھا یہودیاں تے عیسائیاں کو نہ مانڈے سو جیرا مسلمانہ واسطے وچ گئے اتھا کوئی بدبخت آکے نہ ٹکانا کر سکتی انگلو اے جگہ بھتاں دی علیش تو پاکے خبیث لوگاں دی جناوالا مداخلت تو پاکے انگلو اسا ان گھر دا نام پہ رکھتے ہیں بیت المقدس کوئی نہیں سمجھ آ رہی ایک ہے بیت المقدس تیندے بارش کون نے مسلمان کیونکہ مسلمان نے پاک یہودی بھی پلید ہے کیونکہ او عقید جناب اللہ عقیدہ درست نہیں او شرک دے اندر مبتلا ہے اور عیسائی بھی پلید ہے کیونکہ عقیدہ تسلیس دا کہہ لے اسے گلو اللہ جل مجد نے فرمایا اے ہے بیت المقدس یا مقدس یا مقدس اتھا علیش گندگی شرک اور کفر دی آ نہیں سکتی اتھا ہمیشہ ابھو آسی جیرا رب دا بھی پیارا ہو سی تے رب دے حبیب دا بھی پیارا ہو سی حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ دی تیاری پہ تھی یہ بیت المقدس علیہ پاسے اور فرمائے صلیت و اصحابی الاتمتا میں اپنے صحابہ اکرام دنال نماز عشاء ادا کی دیئے نماز عشاء تو بعد میں ستا جا جبریل جناب جبریل تشریف کی آپ دنال ایک سواری کیا ہے جنہی خچر تو تھوڑی چھوٹی ہے دراز گوشت تھوڑی وڈی آقا علیہ السلام فرمائے جناب جبریل امین نے عرض کی تھی اے پیارے حبیبی تو تے سوار ہو جیلے میں سوار ہوں مردہ ارادہ کی تھی جس طرح گھوڑے دی عادت ہے یہ لتاں چاچا مرے سی بار بار سن زمین دو تے مرے سی سرکشی کرنا کیونکہ نخریل جانور دا طریقہ ہے تو حضور علیہ السلام فرمائے فاستس عبد ایمیں اس براق نے بھی ایمیں پیر چاچا کے مارے گویا کہ سرکشی کرنے لگا بس سیدنا جبریل امین نے فَأَدَارَهُ بِأُذُنِهِ اندھے کانی جو پکڑ کے میں گھما کے ذرا سختی کر کے فرمایا اے براق تجھے معلوم نہیں ہے ازل سے ابد تک محمد افضل سے افضل کوئی شخص آیا نہیں تیری پشت پہ جو انسان سوار ہو رہا ہے کائنات کے اندر اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا محمد عربی تو افضل کون ہے او تیرے تے سوار پہ ہوندے اور تو جناب اللہ بار بار پیر زمین دے تے مرے نے ادب دے نال کھاڑ کیونکہ ادب دا مقام ہے اس تو بڑھ کے اور کوئی جگہ کوئی نہیں ادب دی حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں براق دے تے سوار ہوئے مشہور روایت ہے کہ ان دی رفتار اتنی ہے کہ جتے نگاہ ٹھہر دی ہے اتھے اس دا قدم پوندا ہے تھوڑی دیر گزری ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل یا محمد اے پیارا حبیب اترو سرکار علیہ السلام فرمائے نا سب براق تو لتے حضور علیہ السلام فرمائے صلی جناب جبریل نے عرض کی دی صلی اے پیارا حبیب نماز پڑھو صلی تو میں نماز پڑھی عرض کی دی اے اللہ دے پیارے حبیب ہون سوار تھی میں سوار جو ہی تھی یا سواری ہوتے سارا حال احوال شروع تھا جناب جبریل امین نے میرے کم پوچھا اتدری اے پیارے حبیب جان دیو اینا صلیتا تو سا کیری جگہ تو نماز پڑھئے سرکار علیہ السلام فرمائے میں نے ارشاد فرمایا اللہ عالم اللہ بہتر جان دے جتا نماز پڑھی سے کیرا علاقہ ہے
سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جلے لتھے نماز پڑھی تو کھجوراں بڑیاں علاقہ میدانی جناب جبریل نے پوچھا کیرا علاقہ میں نے اللہ ہی جان دے کیرا علاقہ حضور علیہ السلام فرمایا جناب جبریل امین نے عرض کی تھی یا محمدو اے پیارے حبیب صلیت بیسرب و صلیت بطیبہ جیری جگہ تے نماز پڑھی وے اے یسرب آج قدم محمد عربی دا لگ گئے ہن یسرب یسرب نہیں لیا اے طیبہ بن چکا اے پاک دھرتی ہے مدینہ طیبہ ہے اے پہلے یسرب ہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد تو بعد اے مدینہ طیبہ بنے نبی پاک علیہ السلام فرمائیں دوبارہ انہوں نے عرض کی تھی چلو چل دے پائے ہیں آقا علیہ السلام فرمائیں چل دے انہوں نے عرض کی تھی انزل یا محمد اے محمد اترو میں نے کہ اتر گیا ہوں کیا کہنا کہ فصل لئی نماز پڑھو فصل لئی تو میں وقت نماز پڑھی ہے میں عرض کی تھی کہ ہوں چلوں کہ جی چلو نبی پاک علیہ السلام فرمائیں سواری دو میں پھر بیٹھا جناب جبریل نے پوچھا تدری اینا صلیتا پتہ ہی وے کری جاتے نماز پڑھی سے میں نے فرمایا اللہ عالم اللہ ہی بہتر جان دے جناب جبریل امین نے عرض کی تھی اے پیارے حبیب اندہ شجرات موسیٰ اساں سونے موسیٰ کلیم اللہ دے درخت دے نیڑے نماز پڑھئے اے او برکت اللہ درخت جن دے وچو آواز ہے انی ان اللہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہاں اندو تے رب نے اپنی تجلی نازل فرمائیے اور اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ دے کلام دا ذریعہ بنے درخت گویا کہ جگہ بن گئے مبارک اتھا جناب موسیٰ کلیم اللہ بیٹھیں اتھا اللہ دے نال کتنے کلام معلوم ہویا او جگہ جتھا اللہ والا بے ونجے او جگہ ہوندی ہے با برکت اتھا نماز پڑھنا اے سنت مصطفیٰ ہے تو اتھا نماز پڑھاونا اے سنت جبریل امین جناب جبریل امین نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب اتھا نماز پڑھو عند شجرات موسیٰ اے او درخت ہے جنہا موسیٰ علیہ السلام دا درخت ہے آپ ہی دے قریب بیٹھے ہیں ہی دے وچو آواز آئیے میں تیرا رب ہاں میں اللہ لہٰذا اے اللہ اور پیارے کلیم دے درمیان کلام دا ذریعہ بنے ملاقات دا ذریعہ بنے اے جگہ مبارک ہے تھا نویل پڑھو اللہ تعالیٰ تو بڑی برکت عطا فرمائے سرکار علیہ السلام فرمائے پھر چلے ہیں جناب جبریل امین نے پھر عرض کیتا انزل اتریے فنزل تو میں اترا تیسری مرتبہ عرض کی دینے اے پیارے حبیب صلی نماز پڑھو فصل تو میں نماز پڑھئے پھر عرض کیتا سونا چلو سوار ہو میں سوار ہو گیا رست جناب جبریل امین نے پوچھا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تدری اینا صلیتا پتہ ہی وے کیری جگہ تے نماز پڑھئے حضور علیہ السلام فرمائے اللہ عالم اللہ ہی بہتر جان دے جگہ کیریے جناب جبریل امین نے عرض کی تھی اے اللہ دے پیارے حبیب اے بیت الحمد این جگہ تے ہے سمولی دا عیسیٰ علیہ السلام اے او مقام ہے جب اللہ دا پاک پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی ہے اے کیونکہ مبارک جگہ ہے اتھا نبی دا ملاد تھے اتھا ایک نبی دا جمعہ تھے اتھا ایک نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو جس جگہ تے اللہ والا آونی ہوں دی پیلادت ہوئے پیدائش ہوئے او جگہ با برکت ہوں دی لہٰذا اتھا بھی نماز پڑھ کے برکت حاصل کرو قیامت تک کلمہ پڑھنا جائے کو پتہ چل ونجے جتا اللہ والے راندھ ہوندے او جگہ پاک ہوں دی اتھا اگر عبادت کی دی ونجے تو اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرما جوڑے دے تو سے ڈٹھا ہو سی جتا بھی خانقاہ ہے نال مسجد ہے تو ساں کوئی علیدہ خانقاہ دے کتنی بھی ہے بیٹھے ہاں مختلف آج کل ویرائٹی ہاں گے نا پیران دیاں او جناب والا مسیح تو دور مدرسے تو دور دین تو دور پر فتور حضرت صاحب تشریف فرما کیونکہ جتے خانقاہ نال مسجد وجہی آئے کہ ایک پاسو بیت اللہ ہے بے پاسو مزار ولی اللہ ہے اس مزار تو ہی فیضان حاصل کرو اللہ دے گھر تو ہی فیضان حاصل کرو تے جرا گھر اللہ ودے پاک بندے دے نال ہوئے اتھا نماز پڑھو اللہ تعالیٰ اللہ دے ولی دے صدقے دے نال نماز کو زیادہ قبول فرمائے حضور الاسلام فرمائے رہا سب بیت المقدس دے چاہیے سارے انبیاء کرام علیہ السلام دا تشریف فرمان فلما دخلت المسجد اذ آنا بالانبیاء والمرسلین قد حشروا الی من قبورہم ومسلوا الی حضور علیہ السلام فرمائیں جلے میں بیت المقدس دے قدم رکھے نا سارے انبیاء کرام علیہ السلام حشروا الی من قبورہم اپنے مزارات مقدسہ دے وچوں وجسم بجسدہم اپنے جسم مبارک دنال اٹھ کے بیت المقدس دے تشریف کینا کیونکہ آج میں ایک مسئلہ بھی پوچھا اور ایک مسئلہ کا سامنا بھی ایک قرآن مجید کی آیت ہے نزول تھی منا
نبی پاک علیہ السلام فرمائے سارے انبیاء کرام علیہ السلام بے جاسدہم اپنے جسم اطہر دے نال موجود نے وقد قادوا صفوفا صفوفا ينتظرونی جلے میں آیا سارے صفہ بنا کے بیٹھے میں محمد عربی دے انتظار بیٹھے کرے رب نے نبی پاک علیہ السلام دے استقبال واسطے انبیاء دی مبارک جماعت کو پہلے بھیج چھوڑا تاکہ آ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے انتظار کریں استقبال کریں اے ہمیشہ آل سنت و جماعت ابھی طریقہ رہے جلے علماء مشیخ اکابرین آمین آل سنت و جماعت پہلے تو موجود ہونے استقبال واسطے تاکہ آمن آل دی حوصلہ افزائی ہوئے عزت افزائی ہوئے تاکہ پتہ چلے اے لوگ عطا والے نے اے بھی بڑی شان والے نے انہاں دے بزرگ بھی بڑی شان والے کوئی نہیں سمجھ آدھی بھائی تے اگر اے عادت ہوئے کسی عالم دی خطیب دی یا کہیں شخص دی اے مسئلہ بھی یاد رکھا ہے کہ اگر میں ونیا جندہ ذہن ہوئے کہ لوگ میرے واسطے استقبال کریں لوگوں کو یا کہ میرے کول بھی آؤ تے اگو بندیاں کو یا کہ میرے واسطے اٹھو فَلْيَتَبَوَّ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم میرے بیت دکھانے ہاں اگر آئے خاموشی دنال کوئی مطالبہ کوئی نہیں لوگ ویسے کھڑے ہو گئے کہ عالم دین آدھا پہ پیر طریقت آدھا پہ کامل لوگوں کی اولاد انہیں اللہ رسول دی رضا دے واسطے کھڑے ہو گئے تو پھر مسئلہ یاد رکھے دین متین دی وجہ تو اگر یہ تعظیم کی دی تو اللہ تعالیٰ نے اٹھانے نہ کوئی عظمت عطا فرما چھوڑی حضور نبی پاک علیہ السلام فرمائے صفوفاً صفوفا صف در صف سارے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرمانے ینتظرونی میرا انتظار پہ کریں دینے فسلموا علیہ جو ہی میں حاضر ہویا میں مسجد قدم رکھے ساریاں میں کو آکے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اے اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑے تے سلام ہوئے اے اللہ دے پاک نبی تھوڑے تے سلام ہوئے فاذن جبریل علیہ السلام سلام تو بعد جناب جبریل امین نے اذان پڑھیے وَأَقَامَ اور پھر اس تو بعد اقامت پڑھیے سارے حکمت تو دیتے بیٹھے یعنی امامت کون کرے سی سارے دیتے بیٹھے مسلح امامت ہوتے کون آسی آج مقتدہ کون برسی آج رہنما کون برسی صفحے انبیاء کو نماز کون ادا کروے سی وقالا یا محمد تقدم فصل بے اخوانک الانبیاء والمرسلین جناب جبریل امین نے مصطفیٰ کریم دا ہاتھ پکڑ کر کیا تقدم یا محمد اے محمد عربی آج عظیم جماعت ہے ان کا امام بھی عظیم ہوگا اگر وہ نبی ہیں تو تو نبی الانبیاء ہے وہ مرسلین ہیں تو تم رسول مرسلین ہے آگے بڑھئے اور صفحے انبیاء کو نماز پڑھائیے جناب جبریل نے کہا تقدم یا محمد اے محمد آگے بڑھئیے مگے تھیا مسلح دوتے کھڑا نماز پڑھا لما فارغ من الصلاة جلے نماز پڑھی گئی جناب جبریل امین کھڑے ہو گیا کیونکہ مکہ دے جو مسئلہ پہ چلتا ہے حضور علیہ السلام جائے کو آکھیں اوے انہاں بتاں کو سجدہ نہ کرو انہاں درختاں کو سجدہ نہ کرو انہاں کافر اور مشرکاں یہی بولی بولیں ہاں کہ نہیں جی سارے بابے بھی یہی دین دوتے ہیں سارے دادے بھی یہی دین دوتے ہیں صاحب کا نبیان دی تعلیم بھی یہ ہے لہذا آسان جو بے سجدے کرنے ہیں جو انہاں بتاں دی عبادت پہ کرنے اے عبادت برحق کے اے معبود میں اے جنابلہ سارے عبادت دے لائق نے ان دے کوئی کسی قسم دی قباحت نہیں حضرت جبریل امین نے مسئلہ حل کرنے واسطے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے عرض کی تھی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جن دی توجہ میرے علیہ پاس ذرا زور دا کو چا سبحان اللہ جناب جبریل امین کھڑے ہو گئے عرض کتنے اے پیارے حبیب زعمت قریشن ان للہ شریکہ ایش قریشی ودے آدھن قریش مطلب کوئی تھا قریشی نراستے بیٹھا مکہ علیہ کے اڑگین قریشی صاحبان رب دے پاک فرشتے نے عرض کی تھی اے پیارے حبیب زعمت قریش ان للہ شریکہ کہ مکہ دے قریش انہاں دا خیال اے ہے اللہ دے شریک نے وزعمت الیہود والنصارى ان للہ والدہ اور یہودی اور عیسائی آدھے اللہ دی اولاد ہے کوئی اللہ دی اندھیاں بنے دے کوئی اللہ دے پتر بنے دے کوئی کہیں عقیدے دا کہہ لے کوئی کہیں عقیدے دا کہہ لے آج
سارے انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں. سال یا محمد ہاؤلاء النبیین انہاں سارے نبیوں دے کول اج پوچھو چا انہاں دے جو جناب اللہ منن والے انہاں دے امتاں دے لوگ جو آدھے ودن کہ اسا جناب اللہ اے اسا شرک کرنے ہیں انہاں بتاں دی عبادت کرنے ہیں. ساری تعلیم ٹھیک ہے, تربیت ٹھیک ہے, سارے نظریہ ٹھیک ہے, سارے بابا دادا ہی ہوتے ہیں, سارے نبی میں کریں دے آگے. آج تا سارے نبی موجود ہیں, جلسہ بنا پہ سٹیج دوتے کھڑ کے مصلی امامہ دوتے کھڑ کے انہاں نبی آگے پوچھو کیا تمہاری تعلیم یہ آئی؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی. آج جناب اللہ آج بھی تو لوگ جو جہن پیو ڈاڈا درباراں تے رہ گئے, سرکار دا میلاد منیندے رہ گئے, نبی پاک علیہ السلام دی امت ولیاں دے نال محبت کرندے رہ گئے. پتر جو کالج وچ گئے کچھ خشک لوگوں دے متھے چڑھے, انہاں کہ نہیں جی اولیاء کو ماننا یہ تو شرک ہے, ان مزارات مقدسہ پہ جانا تو شرک ہے, ان لوگوں کی تعلیمات کچھ بھی نہیں ہے, تصوف نیا دین ہے, تم کس طرح پھرے جا رہے ہو. آج تھوڑی جی ایک نمی تہذیب مل لیے, انہوں نے پیو ڈارے دا سارا طریقہ ختم کر چھوڑے. حالانکہ انہوں نے والدین نے منتا منیا انہاں اللہ دے پاک بندے کم دعا مکایا. حضرت صاحب جمعے آج حضرت دماغ پھرا ہے کہ نہیں جی ہماری تعلیم اور ہے, ہمارا مسلک اور ہے, ہمارا مذہب اور ہے. قصور انہاں دا بھی نہیں, پچھوے طریقہ چل رہا ہے. سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام نے سارے انبیاء دے کولو ایک گل پوچھی, اور ایک دن میں عرض بیٹھا کرنے روایت اے بھی القدس الخلیل دے اندر موجود ہے, الانس الجلیل بے تاریخ القدس والخلیل اندھے چ موجود ہے, اور تفسیر روح البیان شریف دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. فلما نازلت هذه الآیہ جری آیت کریمہ میں اس خطبے دے اندر پڑھی ہے, رب العالمین نے ارشاد فرمایا واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا, اے پیارے حبیب واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا, جڑے اساں تساں تو پہلے رسول بھیجن نا انہاں دے کول پوچھو ہاں اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کیا اساں کو جو خدا بنائیں تو انہاں دی عبادت کیتی ونجے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الانبیاء, اے جماعت انبیاء, اے اللہ دے پاک پیغمبرو دساؤ آج سارے کٹھے تھی گئے ہیں, سارے بے جا سادی ہی سارے تشریف فرما ہو, میں تازہ تازہ تھا کو نماز پڑھائیے, مصلی امام عدت برا جماع, اللہ دا فضل ہوئے کہ کسے مجمع دے اندر ان پڑھ موجود ہیں, کوئی ذمہ دار موجود ہے, کوئی جاگیردار موجود ہے, کوئی سیاستدان تے کوئی رئیس موجود ہے, اللہ دا فضل ہے. آج کوئی عام بندہ بیت المقدس دے اندر نہیں, بیت المقدس دے اول تو آخر یا اللہ دے نبی بیٹھن یا اللہ دے رسول بیٹھن. آج یہ مسئلہ حل کرو چاہا دساؤ ہاں وسال, رب نے فرمایا حبیبی نہ کہنے پوچھو یہ سارے انبیاء دی جماعت موجود ہے, کیا تمہاری تعلیم یہ ہے کہ نہ پتہ دی عبادت کی تھی ونجے, کیا تمہاری یہ تعلیم ہے کہ نہ پتھران دے سامنے سار چکایا ونجے. نبی پاک علیہ السلام نے جلے پوچھا نا آیت کریمہ نازل تھی, سرکار علیہ السلام نے اتنی پڑھ کے سنائی. یہ آیت کریمہ دا نزول بھی بعد مفسرین فرمائیں بیت المقدس شریف دے سین دے بھی چویا, اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی. فلما انزلت حسامی الانبیاء علیہ السلام جلے آیت کریمہ نازل تھی, حضور علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی. سارے انبیاء کرام نے سماعت فرمائی اقروا للہ عز وجل بالوحدانیہ, سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کے عرض کیتا اے اللہ دے پاک پیغمبر اساں چیزیں اقرار کرنے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے عرض کیتا اے پاک پیغمبر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, خالق اور مالک عبادت دے لائق معبود برحق او خالق ارض و سماء. اے پیارے حبیب ہماری تعلیم بھی یہی تھی اللہ وحدہ لا شریک ہے, تم بھی اعلان فرما دو اللہ وحدہ لا شریک ہے. اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ دائی ہوئے اللہ وحدہ لا شریک ہے, کوئی مزاراں دوتے عبادت کوئی نہیں ہوتی, کوئی مزاراں کو سجدہ کو نہیں کرتا, نہ کسی اہل سنت و جماعت کسی بزرگ نے لکھا ہے. اگر کوئی جہل شخص
کہ لوگے دربار دیتے من کے کارنامہ سر انجام دے وے تو اندھے وچ اہل سنت و جماعت کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا، کیونکہ بھولے بھالیا نے اگر کام کیتا بھی ہے تو انہوں دا اپنا فیل ہے۔ اہل سنت و جماعت دے کسے امام، کسے ریلیجس سکالر، سینٹ آف گاڈ، کسے ذمہ دار شخص نے یہ جملہ ہرگز نہیں لکھا۔ ہم تو کل بھی کہتے تھے اللہ وحدہ لا شریک ہے، سجدہ اسی کو لے گئے، آج بھی کہتے ہیں قیامت تک کہتے رہیں گے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے۔ سمجھ آندی پہ کہ کوئی نہ، ذرا محبت نہ بولو چاہ سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک علیہ السلام فرمائے دے اس بیت المقدس کو اسمان آلے پاسے روانگی شروع کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام جناب جبریل امین دنال صدرت جناب جبریل امین رک کے پہلے کہ اسمان دوتے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرمائے دے، کیونکہ اسلام کے اندر موجود ہے ان اللہ عز و جل فضل المرسلین علی المقربین۔ کہ لوگوں ایک قیدہ کلیہ یاد رکھا ہے، اللہ جل مجدو نے اپنے رسولوں کو مقرب فرشتوں دے فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے علاوہ جتنے بھی رسول نے یہ سارے مقرب فرشتوں تو افضل اور اعلیٰ ہیں، کوئی فرشتہ انہاں دی شان دا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام خود فرمائے فَلَمَّ بَلَّغْتُ السَّمَاءَ السَّابِعَ، جلے میں 7ویں آسمان تے پہنچا نا تو لاقیانی مالکم من نور علا سریر من نور، ایک نورانی فرشتہ نور دے تخت دے براجمان ہے۔ جس ٹائم اس نے میں کو ڈٹھے سلمت علی فرد علی السلام، فرشتے میں کو ڈٹھے، میں فرشتے کو ڈٹھے، میں فرشتے کو سلام کیتا ہے، اے ملک تے کو سلام ہوئے، فرد علی اس نے میرے سلام دا جواب دیتا ہے۔ فَأَوْحَ اللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے اس فرشتے علیہ پاسے واحد نازل فرمائیے کہ سلم علیکہ صفیتی و نبی جی، اے فرشتے تے کو پتہ کوئی نہیں تے کو سلام کہا اللہ صفی جی و نبی جی، اے میرا صفی ہے، اے میرا نبی ہے، اے حبیب الہ ہے، اے زہرا دا بابا ہے، اے صدیق اکبر دا مرشد اعظم ہے، اے فاروق عمر عثمان دا، اے بہادی برحق ہے، تے کو سلام کر اللہ عام شخص نہیں، اے میرا صفی بھی ہے، اے میرا نبی بھی ہے۔ انہیں سلام کی دے وَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ، تو تو انہاں دے استقبال واسطے بھی کھڑا نہیں دیا، تے کو پتہ نہیں تعظیم مصطفیٰ لازم ہے، تکریم مصطفیٰ لازم ہے، نبی پاک علیہ السلام دی اکرام واسطے کھڑا ہونا تمہارے واسطے ضروری ہے۔ اس پاک پیغمبر نے تے کو سلام کی دے فلم تقم ملے تو انہاں واسطے کھڑا بھی نہیں دیا، وَعِزَّتِي وَجَلَالَتِي لَتَقُومَنَّ فَلَا تَقُدَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہن میں رب دے طرف اعلان ہے کہ میں کو اپنی عزت اور جلال دی قسم تو صبح قیامت تک کھڑا رہ من بہ نہیں سکتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل بنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تعظیم سارے واجب ہے، جن فرشتے کی تے اٹھنا لازم ہے، ان دے واسطے تعظیم کرنا لازم ہے، تو جنہ محمد عربی دا کلمہ پڑھا ہے انہاں واسطے تعظیم لازم کیوں نہیں؟ لہذا قیامت تک تو بہ نہیں سکتا، تے کو حالت قیام اچ کھڑنا پوسی تاکہ پتہ چل بنے مصطفیٰ کریم دی تعظیم کتنی ضروری ہے۔ آج اگر چاندے ہو ساری تعظیم ہوئے، ساری تکریم ہوئے، سارے عقیدہ دی خیر ہوئے، سارے ایمان دی خیر ہوئے، ضروری ہے چیز عظمت مصطفیٰ دا دیوہ دل اچ روشن ہوئے۔ ایسے لوگ اپنے سٹے جاندو تے نام آنڈے ہو جنہ دے گھر دے جلورو جھنڈے ہوئے، پتہ نہ لگے مارکا کیرے پاسے دے، چاہے وہ نقیب ہوئے، وہ خطیب ہوئے، وہ ناتخان ہوئے، وہ کوئی جنابلہ مقرر ہوئے، اس شخص کو سنو جرہ ایک پاسے کھڑا نہ ہوئے۔ ایسا بندہ اپنے سٹیج دے قریب نام آنڈے ہو جرہ ہر پاسے جرہ ملی مارنا نہ ہوئے۔ الغرض وفاداری تا وفاداری ہو دیئے، کیونکہ صدیق اکبر نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنال وفاداری کی تھی، اسے گلو آقا علیہ السلام فرمائے دن اے الیواقید والجواہر فی بیان عقائد الاقابر، امام عبدالوہاب شرانی دی مشہور زمانہ کتاب جری اہل سنت و جماعت عقائد ہوتے مشتمل اور مبنی ہے، ان دے اندر روایت موجود ہے۔ آپ فرمان جلے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں منتحت سدرۃ المنتہا تو اگے گیا، پھر جناب اللہ اے براق کھڑا کر رہی تھا کہ میں رف رف دے سوار ہویا، پھر میں اگے چلا ایک او جگہ آئیے جتا رف رف بھی پیچھے رہ گئے، فرشتے بھی پیچھے رہ گئے، کوئی چیز کوئی نہیں، میں وہ جگہ تو دمان کے تھوڑی تنہائی محسوس کی تھی۔ رب العزت نے بٹھا ہے کہ میرا حبیب بوجھا پیا تھی دے تنہائی محسوس پیا کریں دے کہ اتھا تا کوئی مخلوق دے جو ہے بھی کوئی نا۔ رب العزت نے اس وقت جلا محمد عربی دن الکلام کی تنا وہ صدیق اکبر دی آواز بچ کی تھا۔
کوئی نہیں سمجھے میرے خیال دے وچ جرا صدیق اکبر کو مننا ذرا باوا دے بلاندا کہ سبحان اللہ صدیق اکبر دی آواز دے اندر رب العالمین نے کلام فرما کے پیارے حبیب علیہ السلام کو تسلی دیتی اور اپنی مخلوق کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت کو ایک پیغام دیتا اگر کہیں دی آواز دے نال سکون ملتا ہے کائنات دے اندر تو صدیق اکبر دی آواز ہے جن دی آواز دے نال محمد عربی دے دل کو سکون ملتا ہے وحشت ختم ہوتی سمجھ آنے پہ کہ کوئی نا اسے گالوں انسان کو چاہیے ہے کسی نبی کی طرف کمی والے لفظ کی نسبت کیسی ہے اور کسی نبی کی شان بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی شان میں کمی ہے کیسا ہے اے نامراد ہے بیان کرنا لگا کمی ہے نبی دے کوئی کمی کوئی نہیں کسے نبی دے بارے کمی دے لفظ استعمال کرنا انتہائی بے ادبی ہے گستاخی ہے اور کہیں نبی دے بارے آکھنا فلان نبی دی شان فلان تو گھٹے لفظ گھٹ استعمال کر بھی نہیں سکتے اللہ جل مجدود انبیاء نے اللہ نے ساریوں کو شانہ بڑی عطا فرمائیں پر محمد عربی دی شان دا مقابلہ کوئی نہیں لفظ گھٹ انہاں واسطے کمی استعمال نہیں کر سکتے اے توجہ ہے سٹے جاندو سے آمن والے لوگ اس قسم دے نے جنہاں دا دین دے نال کوئی تعلق کوئی نہیں انہم جنابلا عقلی گالی کرے سن تے عوام یا گسامین بھی سبحان اللہ اگر کسی بے وقوف دے ذہنی اون دا کوئی غلط عقیدہ غلط نظریہ یا غلط جملہ کھوب بھی گئے اون دی صفائی واسطے قرآن پیش کرو تائیں نہیں منے دے حدیث رسول پیش کرو تائیں نہیں منے دے ائمہ اکابرین دے عقائد پیش کرو تائیں نہیں منے دے وجہ کیا ہے سٹیج دے اٹھی ہوئی آواز وہ بہت بڑا اثر رکھ دیئے اسے گلو سٹیج دے اوہ شخص آوے جرائی قوم دا سجن ہوئے اور عقائد و نظریات اعلی حضرت دا بہترین مبلغ پریشان دنوے دی گئے محبت نال بولو چا سبحان اللہ آخری گال چلو حضور سیدنا صدیق اکبر فرمیدن میراج دے واقع تو بعد جیرلے کفار اور مشرکین نے دیٹھا نا کہ تحریک زور دوتے انہوں نے کریک ڈاؤن کیتا کتنا سرکار دا نام گھنان اللہ کوئی بندہ نہیں رہ سکتا گھران چونڈا کو جنال پکڑو تشدد کرو انہاں دا کاروبار ختم کرو اٹھا کے دیکھو طبرانی اور دیگر کتب سیرت کتب احادیث کتب تواریخ ساری اندر ہے صحابہ کرام کو تحت جناب اللہ ظلم و ستم دا تحت مشق بڑھایا گیا ظلم و ستم دی اندھیری چلائی گئی نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کو فرمایا اے صدیق اکبر آج رات سے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جڑ رہے سرکار علیہ السلام نے مکہ شریف دے وچوں نکلن آج بھی حاجی سر تازہ آئین مکہ شریف وچوں نکلن تے نال مسجد ہجرہ ہے نا بازار دے وچ چھوٹی جی مسجد ہے اے آقا علیہ السلام جلے مکہ شریف وچوں نکلن تھوڑی دیر واسطے نبی پاک علیہ السلام این جگہ تو تشریف فرما ہوئے نے پھر آقا دے غلاماں نے اوتھے مسجد بن گئی مسجد نہ رکھنے مسجد ہجرہ شریف صدیق اکبر فرمایا سائیں مسجد وچ نکل کے غار ثور وچ گئے کچھ راتوں تھا رہے ہیں یہ واقعہ کی تو بنے جلے حضور علیہ السلام دے وصال با کمال تو بعد تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانشین مصطفیٰ بنے نے خلیفۃ الرسول بنے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نیب بنے نے تے حضرت حبیش بن جنادہ فرمائے نے کن تو جالسن عند ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے آپ خطبہ دے واسطے منبر تے کھڑے ہوئے میں جناب صدیق اکبر دے قدماں دے وچ بیٹھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ پہ دے دیں فقال من کانت لو عیدتن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مجمع دے وچ آمن والے لوگوں تھارے وچ کوئی ایجا بندہ ہے جن نال نبی آخر الزمان نے وعدہ کیتا ہوئے تے وعدہ وفا نہ کیا ہوئے تو میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا وعدہ پورا کرنے واسطے تیار ہے گال ذرا توجہ نال سنائیں فال یقوم وہ کھڑا تھی بنی فقام رجل ایک بندہ مجمع دے وچ اٹھائے اس نے اٹھ کے عرض کی تھی یا خلیفۃ رسول اللہ اے جانشین مصطفیٰ اے خلیفہ بلا فصل اے مصطفیٰ دے غجار غار اے وفادار مصطفیٰ وعدنی ثلاث حسیات من تمر
اللہ جل مجدود پاک پیغمبر نے میرے نال ترائے لپ ترائے بک کھجور دا وعدہ کیتا ہے جرا کہ وفا نہ تھی سگا آقا نامدار اس دنیا تو تشریف گن گئے آقا علیہ السلام دا وعدہ ہی ترائے لپ کھجور تک کو عطا کرے سا اگر کرم بخشی ہو سکے تو میں کو عطا کر دے فقال ارسلوا الى علی ابن ابی طالب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس شخص کو فوراً مولا کائنات علی المرضیٰ دی بارگاہ وچ بھیجو اے سونا علی تو پہ بھیجیں دے عمر بھی تو موجود ہے سونا عثمان بھی تو موجود ہے دیگر اجلہ صحابہ اکرام بھی موجود نے امام حسن مجتبی سیدنا امام حسین انہاں دا بھی بچپن دا عالم ہے وہ بھی تو موجود نے دیگر صحابہ اکرام موجود نے انہاں تو کیوں نہیں بھیجا صدیق اکبر نے فرمایا ساتھ ایک مسئلہ رسامنا چاہنے ہیں ارسلوہ الى علی ابن ابی طالب اس شخص کو جناب علی المرضیٰ دی بارگاہ بھیجا بھیجا اس شخص کو جلے علی المرضیٰ دی بارگاہ دی گھن گیا نا مولا کائنات بندے کو ولا دوبارہ حضرت صدیق اکبر نے کول گھن ہے آپ نے آندے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق خیر تے کو میرے بھیج دیتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا ابا الحسن ان هذا يزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ ثلاثہ سیات من تمر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے پیارے علی اس شخص دا گمان ہے کہ نبی آخر الزمان نے میرے نال ترائے لپ کھجور دا وعدہ کیتا ہے لہذا میں چاہنا تسا اپنے مبارک ہاتھوں نال لپ بھر کے کو کھجور عطا فرماؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے کھجوراں دی لپ بھری ہے نا تے اس دی چادر چھولی دے وچ برتن سٹی نے تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا رک بن عرض کیتا کہ سونا ہلے ڈوبیاں رہا جناب نے فرمایا بعد گرے سو تھوڑا ٹھہرو سونا حکمت آپ نے فرمایا فحصولها قال فحصا قال ابو بکر ردوها صدیق اکبر نے فرمایا لپ دے دی تھی میں ٹھیک ہے پہلے نہ کھجوراں کو گرو تے بعد ہی جو لپا نے راوی حدیث آدھے فواجدوا فی کل حسیت 60 تمرتا لا تزید واحدہ علی الاخرہ حضرت علی المرضیٰ نے جنہی لپ بھری ہے نا صحابہ کرام نے گینی ہے اندھے چھ 60 دانا کھجور دا نہ ہک ودہ نہ ہک گھٹا 60 دانے کھجور دے گینی دیا جلے 60 دانیاں دی آواز سیدنا صدیق اکبر دے کان مبارک دیتے پائیے فقال ابو بکر صادق اللہ و رسولہ صدیق اکبر نے فرمایا لوگو اللہ اور اللہ دے رسول نے سچی ارشاد فرمایا اللہ اور اس دے رسول نے سچی ارشاد فرمایا اور لوگوں نے پوچھا حضور کیری وجہ ہے آپ نے فرمایا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الحجرۃ ونحن خارجون من الغار نريد المدینہ یا ابا بکر اساں جلے کافراں دے ظلم و ستم تو تنگ آ کے مکہ شریف جو تشریف گن گئے غار دے اساں نے پناہ کی دی غار چوں نکل کے مدینہ طیبہ دے ارادے واسطے چلدے پے ہسے انگلے نکلتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر کوئی نہیں سمجھ آئی چلے سرکار علیہ السلام فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی جو تو انہوں نے ایسا کیا دے میاں یا علی آکھنا اے بھی نبی دی سنت ہے تو سرکار فرمایا یا ابا بکر ہے یا ابا بکر دا نعرہ لاؤنا میں محمد عربی دی سنت ہے لہذا ہی دے واسطے محبت دی اینک پامڑی پوندی ہے بغض و اناد دے لباس اتارنے پوندن اتھا ترکڑیاں نہیں چاہمایا پونیاں اے مناڑا لیا ہستیاں نے باس کرا لیا ہستیاں نے کلمہ پڑھ کے نہ دوتے باسا نہ کی دا ونجن کلمہ پڑھ کے نہ ہستیاں کو مننا ونجے نبی دے رشتہ دار ہوئن یا نبی دے وفادار ہوئن سچا غلام تو سچا امتی او یہ جنہ دے ذکر دے نالوں نے آکھا ٹھڑیاں ہوئن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر اے پیارے ابو بکر جی یا رسول اللہ سرکار علیہ السلام نے اشارہ کفی وکف علی بن ابی طالب سواؤن فی العدد اے پیارے ابو بکر صدیق میرا تجربہ ہے میں لاپ بھرا یا بھاویں علی بھرے جتنی مقدار میری لاپی چاندی اتنی سونے علی دی لاپی چاندی کفی وکف علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی العدد سواؤن میری لپ سونے علی دی لپ تعداد برابر رہنجیے آقا علیہ السلام نے آج تو 11-12 سال پہلے فرمایا ہا کدی اتفاق نہیں تھیا کہ علی دی لپ بھی گنو نبی دے بارے تا معلوم ہا جلے سونے نبی بک بھرنا لپ بھرنا 60 دانے کھجور دے آندے ہیں آج موقع پہ ملتا ہے میں نے کہ ذرا قوم کو ڈاس رہے ہوں سونے علی دا شان کتنا لہذا کھجوراں گنو دوسرا کھجوراں گنن علی دی لپ 60 کھجور آئیے صادق اللہ رسولو اللہ رسول نے سچ فرمائے نبی دی لپی چی 60 دانا دا علی دی لپی چی 60 دانا کوئی نہیں سمجھ آدھی بھائی لہذا اہل سنت و جماعت ادب دنا
آل و اصحاب دی محبت دا نام ہے اساں صحابہ کرام دی جلے منقبت اور انہاں دی مدح سرائی کروں انہاں دی عظمت ترانے پڑھوں تو وقت بھی اہل سنت و جماعت اندازی پڑھ دے اہل بیت اطہار دی عظمت انہاں دی جناب اللہ بڑھائی اور بزرگی آقا نامدار علیہ السلام سے انہاں دا تعلق اور انہاں دی عظمت ترانا پڑھوں تو تاں بھی اہل سنت و جماعت رنگی پڑھ دے تاکہ یہ رانگی چ بھانگ نہ پوے یہ رانگی چ کوئی رولا نہ پوے جیری بھی گال کروں طریقہ اہل سنت و جماعت اللہ ہوئے ایک قوم تو سنن واسطے تیار ہے لہذا صحابہ دی شان ای انداز بیان کرنا کہ اگلے شہد صحابہ دے منکر بیٹھے نہ لیاذ باللہ یہ طریقہ بڑا غلیظ ہے اور شان اہل بیت میں انداز بیان کرنا کہ اگے بہنا لے لوگ یہ شاید اہل بیت دشمن ہے لیاذ باللہ طریقہ بڑا غلیظ ہے یہ طریقہ جو بیان کرو شان صحابہ ہوئے یا شان اہل بیت ہوئے کہ سارے نبی دی آل دے بھی نوکر بیٹھن سبھی نبی دے اصحاب دے بھی نوکر بیٹھن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ بھائی ظفر اقبال دی حاضری رب رسول دی بارگاہ دی قبول و منظور فرماوے اللہ تعالیٰ انہاں برادران کو اتحاد و اتفاق دی دولت نال مالا مال فرماوے تے این سونے بزرگ کامل بندے دی نوکری تا حیات عطا فرماوے اللہ تعالیٰ انہاں کو انہاں دے نسلہ کو نیک سالے بناوے جتنے احباب حاضر ہیں اللہ سونا ساریاں کو ہر قدم تے قرآن نیک اندر مالا مال فرماوے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین جی آمین آمین محمد مبارک وسلم یا عالمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جو حدیث درود و سلام پیش کیا شرف قبولیت عطا فرما اس درود و سلام کی جملہ فیض و برکات سے ہم سب کو مال فرما یا عالمین جتنے احباب حاضر ہوئے سب کو تمام مصائب و علام سے محفوظ و معمون فرما بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ملت کے نوجوانوں نے اچھا اور باعزت روزگار عطا فرما جو صاحب کاروبار باروزگار ہیں یا اللہ انہیں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما انہیں مزید برکات سے مالا مال فرما مالک مولا جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں اے اللہ انہیں نجات عطا فرما یا اللہ بھائی ظفر اقبال اور محمد اقبال کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ان کے بزرگوں کے لیے سے ذریعہ نجات بنا یا اللہ ان برادران کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما اللہ کے پاک بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما جتنے احباب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت کا جلسہ سننے کے لیے حاضر ہوئے اے اللہ سب پہ اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ ہم سب کو بدعقیدگی بد مذہبی بری سنگت اور برے دوستوں سے محفوظ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد